بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے بے آواز لاٹھی۔ علی 2 بھائی اور 4 بہنوں کے بعد پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی ایک ذہین بچہ تھا۔ کھلونے سے کھیلنے کے دوران بھی وہ بڑوں کی باتوں پر دھیان دیتا اور اپنے مطابق ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ وہ اپنی عمر سے بڑی بڑی باتیں کرتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی گھر کا ماحول۔ علی کے والد سخت مزاج انسان تھے، بات بات پہ بیوی کو جھڑک دیتے تھے۔ والدین کی آپس میں صلح اور اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی متاثر ہوتا تھا، کیونکہ علی حساس اور ہر چیز کو دل پہ لینے والا بچہ تھا۔ باپ کے ہاتھوں ماں کی تذلیل دیکھ کر علی کو برا محسوس ہوتا، مگر وہ بے بس تھا۔ وہ ماں باپ کی شفقت چاہتا تھا، مگر گھر کے حالات اور اتنے سارے بہن بھائیوں کے درمیان اس کو زیادہ لاڈ پیار نہ مل سکا۔ وہ ہمیشہ سے توجہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی بات سنی اور مانی جائے، وہ جس چیز کو چاہے اسے مل جائے۔ اور جب یہ تمام باتیں پوری نہ ہو سکیں تو اس کے اندر ضد، غصہ اور انتقام پیدا ہو گیا۔ اس کو سب سے زیادہ یہ بات بری لگتی کہ مجھے کوئی پیار ہی نہیں کرتا، میری ماں میرے بجائے غیروں کے بچوں کو زیادہ پیار کرتی ہے۔ علی اپنا مقابلہ دوسرے بچوں سے کرتا۔ ماں جب اپنی نواسے کو پیار کرتی تو علی اپنی سگی بھانجی سے حسد کرنے لگا۔ علی پوری طرح احساس کمتری میں مبتلا ہوتا گیا۔ بات بات پہ ناراض ہو جانا اب اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ کبھی کھانا نہیں کھانا، کبھی دوستوں کے ساتھ بن بتائے چلے جانا۔ اب علی جوانی کی دہلیز پہ آ پہنچا۔ اس کا مزاج کافی کڑوا ہو گیا تھا۔ علی کی یہ عادت بن چکی تھی کہ جس کام سے لوگ اسے منع کرتے وہ دل میں ٹھان لیتا کہ میں تو یہ کروں گا۔ اکثر ایسا وہ ضد میں کرتا۔ شادی کے معاملات ہوئے تو گھر والوں نے اپنی پسند سامنے رکھی، مگر علی تو ان تمام لوگوں کو بچپن سے ناپسند کرتا تھا، کیونکہ اس کے حصے کی محبت تو بھانجی اور دیگر کزنز کو مل گئی تھی۔ علی نے اپنی پسند کی شادی کرنے کا اظہار کیا اور سب کی مخالفت کے بعد شادی کر لی۔ گھر والے اس عمل سے بہت ناراض ہوئے، مگر علی نہ مانا۔ شادی کے بعد ایک نیا آغاز ہوا۔ جس لڑکی سے شادی کی اگلے دن اس کی باتوں میں نقص نکالنا، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ علی اس قدر تند مزاج تھا کہ شروع سے ہی اس کی بیوی سے نہ بنی۔ ظاہر ہے جس کی ماں باپ بہن بھائیوں سے نہ بنی تو بیوی سے کیسے بنتی۔ شوہر بننے کے بعد علی کا انداز اپنے باپ کے جیسا تھا۔ علی بیوی سے ویسا ہی سلوک کرتا جیسا کہ اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ بات بات پہ کیڑے نکالنا، لوگوں کے سامنے تذلیل کرنا اس کا روز کا معمول تھا۔ اپنی ہر ناکامی پر علی بیوی کو ذمہ دار ٹھہراتا۔ علی کو لگتا کہ اس کی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ بیوی کی بری قسمت کی وجہ سے ہیں۔ وہ حد درجے خود پسند تھا، کیونکہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوئی تو وہ بیوی سے چاہتا کہ وہ اس کی ہر بات کو مانے۔ اب علی ایک منفی سوچ کا مرد بن چکا تھا۔ علی ہر بات کو، ہر واقعے کو منفی انداز میں لیتا اور اس کے منفی معنی نکالتا۔ اسی دوران علی کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی پیدا ہوتے ہی اس ماحول سے متاثر ہونے لگا۔ اولاد کی ولادت سے پہلے ہی علی نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کو ایڈی سینٹر چھوڑائے گا۔ علی مکمل طور پر نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ علی کے گھر والے جو اس کی شادی سے پہلے ہی ناخوش تھے، علی کو اس کی غلطی پہ شرمندہ کرتے اور سمجھاتے کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی سے زیادہ نہ سمجھنا۔ بہنیں کہتی ہیں ابھی طلاق دو اور قصہ ختم کر دو۔ علی نے بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ روابط بنا لیے اور اپنے کولیگز اور یونیورسٹی کی دوستوں سے دوبارہ تعلقات بنا لیے۔ اب علی کسی بہانے کا منتظر تھا۔ کردار اس کا خراب تھا، مگر شک بیوی پہ کرتا۔ بیوی کا فون چیک کرتا، اس کو تالے میں بند کر کے باہر جاتا۔ علی نے بنا ثبوت گھٹیا قسم کے الزام تراشنے شروع کر دی۔ معصوم بچے کے سامنے شور شرابہ کرتا، جس سے بچہ سہم جاتا۔ 2 سال ساتھ رہنے کے باوجود جب اسے کوئی بڑی وجہ نہ ملی تو علی نے بیوی کے کردار پہ انگلی اٹھائی اور بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد علی خود کو کافی پرسکون اور حشاش بشاش محسوس کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نحوست اس کی زندگی سے جا چکی ہے اور اب وہ آزاد پنچھی کی طرح فضاؤں میں اڑے گا۔ علی کا بیٹا ماں کے پاس تھا، جو علی کو گوارا نہ تھا۔ وہ بچے کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا تھا، مگر پہلی بیوی کو سبق سکھانے اور ذلیل کرنے کے لیے فیملی کورٹ میں کسٹڈی کا کیس کر دیا جو وہ ہار گیا۔
اس کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، آخر نے سپریم کورٹ میں کیس کیا، مگر علی تمام کیس ہارتا گیا۔ ہارنا اس نے سیکھا نہیں تھا، تو اس نے اس بار علی نے پولیس کو شامل کیا اور معصوم بچے کو زبردستی تھانے ملوانے کے لیے بلوایا گیا۔ ایسا علی اولاد کی محبت میں کرتا تو بہت اچھا تھا، لیکن یہ وہی شخص تھا جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا گلا گھونٹ کر مار دینے کی دھمکی دیتا تھا۔ ایسا علی اس لیے کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کا کورٹ کچہری میں جانا مشکل کام ہے اور وکیلوں کی بھاری فیس ادا کرنا بھی آسان نہیں۔ بہرحال علی نے اپنے تمام غلط طریقے اختیار کیے۔ آخرکار بیٹے نے خود ہی باپ سے ملنے سے انکار کر دیا اور اس طرح یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ علی کی ماں اور بہنوں نے اس کو یقین دلایا کہ اس کی بیوی اس کے قابل ہی نہیں تھی اور وہ اپنے چاند جیسے بھائی کے لیے چاند جیسی ہی بھابھی لائیں گی، اور واقعی ایک دن علی کے گھر والوں نے نہایت ہی خوبصورت لڑکی سے علی کی شادی کر دی۔ علی اپنی قسمت پہ فخر کرتا تھا اور اپنی پہلی شادی کے فیصلے پہ شرمندہ تھا، کیونکہ وہ شادی اس نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے کی تھی۔ تو شروع میں ہی اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ پرانی غلطیاں نہ دہرانا۔ در حقیقت علی کی ماں اپنے بیٹے کے مزاج کو بخوبی جانتی تھی، مگر پہلی شادی کے وقت اس لیے نہیں بولی تھی کہ بیٹے نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ بہرحال اس بار ماں بیٹے کو اچھا شوہر بننے کی تلقین کرتی۔ دوسری بیوی بھی ذرا کم عمر اور چالاک تھی، وہ جانتی تھی شوہر خود پرست ہے اور اس کو کس طرح قابو میں رکھنا ہے۔ دوسری بیوی جھوٹی تعریف کر بھی دے تو بدلے میں اسی کا فائدہ ہے۔ دوسری بیوی بہت ہی تیز تھی، جبکہ پہلی بیوی سیدھی سادھی تھی۔ علی نے بیوی کے کہنے پر الگ گھر بھی لے لیا تھا۔ اب علی اپنی ماں اور بہنوں سے الگ بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ علی اپنی بیوی پر اندھا بھروسہ کرتا تھا۔ وقت یوں ہی رواں دواں تھا کہ ایک دن علی اپنے محلے میں ایک دوست کے گھر گیا۔ علی اکثر اپنے اس دوست کے گھر آتا جاتا تھا۔ اگر دوست گھر پہ نہ بھی ہو تو دوست کی بیوی سے ملنے چلا جاتا۔ دونوں کے درمیان اچھے اور خوشگوار تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ علی کی بیوی اپنے شوہر کی ہر عادت سے واقف ہو گئی تھی۔ ایک دن حسب روایت علی دوست کے گھر گیا اور بھابھی سے ہنسی مذاق میں مصروف ہو گیا۔ باتوں کے درمیان پڑوسن نے علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو، میں کئی دن سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہی تھی، مگر پہلے میں مکمل جانکاری کر لینا چاہتی تھی۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی آپ پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہیں؟ پڑوسن بولی، وہ بات یہ ہے کہ میں کئی دنوں سے بلکہ مہینوں سے دیکھ رہی ہوں کہ روز وہ تمہارے دفتر جانے کے بعد تمہاری ساس تمہارے گھر آتی ہے، اور ہفتہ اتوار یا جس دن تم گھر پر ہوتے ہو اس دن تمہاری ساس نہیں آتی۔ پڑوسن نے گھما پھرا کے بات کا آغاز کیا، جس پر علی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، بھابھی مجھے تو اس بات کا علم ہے۔ پڑوسن کہنے لگی، ہاں مگر تمہیں یہ علم نہیں کہ تمہاری ساس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب مرد بھی آتے ہیں جو کافی دیر تک تمہارے گھر میں ہوتے ہیں۔ ایسا ایک بار نہیں، تقریباً روز ہی ہوتا ہے۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید تمہارے کوئی سسرالی رشتہ دار ہوں گے جن کو تمہاری ساس لے کر آتی ہے، مگر اب وہ مرد تنہا بھی آنے لگے ہیں، جو مجھے کافی معیوب لگا۔ پڑوسن نے ساری تفصیل علی کو بتا دی۔ پڑوسن کی بات سن کر علی پریشانی کا شکار ہو گیا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جس کا ذکر اس کی بیوی نے کبھی نہیں کیا، یا پھر پڑوسن مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ علی نے پڑوسن سے اجازت طلب کی۔ پڑوسن نے علی کو رخصت کرتے ہوئے کہا، سنو، اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے نہ کرنا کہ میں نے یہ سب بتایا ہے۔ بہتر ہے کہ تم خود کسی دن دفتر کے وقت میں بنا بتائے گھر جاؤ اور معاملات کا جائزہ لو۔ اب علی کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ علی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن صبح وہ جلدی گھر سے نکل گیا۔ علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی پہ شک کر رہا ہے جو اس کا اتنا خیال رکھتی ہے، جو اس کی ایک بیٹی کی ماں بھی ہے۔ علی نے خود کو کوسا، مگر اس کو پڑوسن کی بات بھی ستا رہی تھی۔ دفتر میں بھی اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں علی گھر کی طرف گیا۔ علی غیر ارادی طور پر گھر کے راستے پہ تھا۔ گھر کی ایک چابی علی کے پاس بھی ہوتی تھی، مگر آج علی مقررہ وقت سے پہلے گھر آ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ساس پر پڑی جو ڈرائنگ روم میں اس کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی بیوی کو انجان آدمی کے ساتھ دیکھ کر علی حیران رہ گیا۔ وہ عجیب سی حالت میں تھا۔ علی کو غصہ بھی آ رہا تھا۔ علی نے اپنی بیوی اور اس آدمی کو مارنے کی کوشش کی تو وہ آدمی جان چھڑوا کر گھر سے فرار ہو گیا۔ علی کی ساس نے جب یہ دیکھا تو فوراً بیٹے کو فون کر کے بلا لیا۔ سالن نے آ کر بہنوئی صاحب کی خوب دھلائی کی، جس سے علی کا سر پھٹ گیا۔ اس کے بعد علی کی بیوی بیٹی کو چھوڑ کر ماں اور بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ محلے کے لوگ علی کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ زخم گہرے تھے، مگر علی کے دل اور روح پر لگے زخم
سے کم ہی تھے۔ اس کے بعد علی کی دوسری بیوی کے بارے میں اس کے پرانے محلے سے پتہ چلا کہ وہ لڑکی اور اس کی 6 بہنیں اپنی ماں کے ساتھ مل کر برسوں سے اس غلیظ پیشے سے وابستہ ہیں، اور محلے کا بچہ بچہ ان کی حقیقت جانتا تھا۔ یہ سب علی کے لیے باعث شرمندگی تھی کہ ایک دم اس کے ذہن میں بہن کی صدا آئی، چاند جیسی بھابھی لاؤں گی جو تیرے قابل ہوگی۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کا انجام دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اللہ کی سزا بندے کے وار سے بہت بھاری پڑتی ہے۔ ہمیں تو زمین پر بھی اکڑ کے چلنے کا حکم نہیں، بے شک زمین پر خدا بننے والوں کا اور ان کی آل کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔ بے شک سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔